السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا، وہ یہ کہ دین کی دعوت اور توحید کو لوگوں کے سامنے اور بندوں تک پہنچانا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت بھی بخشی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں پارہ 3 کی شروعات میں آیت ملتی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو تمام انبیاء میں سب سے پہلے جس کو بھیجا گیا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب ان کے بعد آنے والے کئی معزز نبی آئے، کئی بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور آخری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ان تمام نبیوں سے افضل اور ان تمام نبیوں سے بڑا مقام بتلایا گیا۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دین کی دعوت لوگوں تک پہنچ جائے، توحید کی عظمت لوگوں میں بیٹھ جائے۔ اب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا بڑا مقام و مرتبہ ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کا ہے۔ وہ صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار تھے، وہ صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے ہر جگہ سے محافظ تھے، حفاظت کرنے والے۔ وہ صحابہ جنہوں نے دین کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، وہ صحابہ جنہوں نے دین کے کام کو، دین کی دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے اپنے آپ کی تن من دھن کی بازی لگا دی، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت۔ اور انہی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا تسبی اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو ایک مد کے برابر بھی صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا مقام و مرتبہ تو کچھ اور ہے، اور آج کل کے بعض لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پر سب و شتم کر رہے، گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ کی جماعت پر نہیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں آئے اور آج تک آ رہے ہیں اور لوگ ان کے بیانات سن رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کی جماعت تھی، ان صحابہ کی جماعت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت بھی بخشی، جیسے خلفائے راشدین، ائمہ خلفاء، 4 خلفائے اربعہ، حضرت ابوبکر صدیق سب سے بڑے خلیفہ، پہلے خلیفہ، اس کے بعد عمر فاروق کا مقام، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا مقام، اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کا مقام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ لائن سے، ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام و مرتبہ بتلایا۔ اس کے بعد ایک صحابی جو جرنیل صحابہ تھے، صحابہ کے سپہ سالار تھے، آج انہی کی سیرت، انہی کی ہسٹری آپ کے سامنے بتائی جائے گی، جن کا نام ہم نے کئی مرتبہ بیانات میں سنا، کئی مرتبہ ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یوٹیوب پر بیٹھ کر اس صحابی کے بارے میں الاں فلاں بک رہے ہیں اور لوگ ان کو سن بھی رہے ہیں۔ صحابی کا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون معاویہ؟ جن کے والد محترم بھی صحابی، جن کے والدہ بھی صحابیہ، والد محترم ابو سفیان رضی اللہ عنہ، والدہ ہندہ رضی اللہ عنہ، پہلے مشرکین میں سے تھے۔ پہلے ابو سفیان کفار کے لیڈر تھے، سپہ سالار تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا، اور وہی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں کفار کے مقابلے میں آ کر لڑے اور کفار کو شکست بھی دی۔ اور لوگ آج کہہ رہے ہیں بیٹھ کر کہ ابو سفیان تو فلاں تھے، ابو سفیان تو یہ کیا تھا، ابو سفیان نے تو جنگ احد میں اتنے صحابہ کو شہید کر دیا، ہندہ نے تو حضرت حمزہ کے کلیجے کو کچا چبا لیا۔ یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہم مانتے ہیں، لیکن یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات تھی۔ کوئی بندہ اسلام لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اگر اس کے 100 سال کی زندگی بھی شرک میں گزر گئی، کفریت میں گزر گئی، اللہ اس کے اسلام لانے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ اب جب نارمل بندے کی یہ بات ہے، یہ تو صحابہ ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قبول بھی کیا اور ہاتھ پر بیعت بھی کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا۔ آپ ان لوگوں کی پچھلی غلطیوں کو نکال کر لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام اگر لیا جائے تو بہت ساری ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، لیکن ایک نام جس کو بہت سارے لوگ سنتے رہتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھتے رہتے ہیں، انجینئر مرزا علی، تقریباً لوگ سنتے رہتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں باضابطہ طور پہ، لوگوں کو معلوم نہیں کون ہے، کیا پڑھا ہوا، انجینئر ہے، لیکن بیٹھ کر قرآن مجید کے بارے میں بتا رہے، صحیح سے قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھنی نہیں آتی، حدیث کا ایک عبارت بھی پڑھنے نہیں آتی کہ زبر کہاں لگایا جائے، زیر کہاں لگایا جائے، پیش کہاں لگایا جائے، وہ بیٹھ کر امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ جرنیل صحابہ، وہ امیر معاویہ جو کاتب وحی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی المہدی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت والا بھی بنا اور اس کے ذریعے سے ہدایت لانے والے لوگوں کو بھی بنا۔ وہ امیر معاویہ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں ان کو صرف صحابی مانتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتا۔ نعوذ باللہ، امیر معاویہ تو منبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی کو گالی دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ بعض لوگوں نے من گھڑت احادیث کو نقل کر لیا، من گھڑت باتیں کہہ لی اور کہہ کر لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ امیر معاویہ فلاں تھے، امیر معاویہ نے حضرت علی سے دشمنی کی، امیر معاویہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دشمنی کی، امیر معاویہ کا جو بیٹا آگے جا کر یزید ہوا اس نے حضرت حسین کو مارا۔ یہ ساری باتیں ہیں، حضرت یزید مارنے والے حضرت حسین کو ہم مانتے ہیں، لیکن امیر معاویہ کی آپ شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ امیر معاویہ صحابی ہے، کاتب وحی ہے، جرنیل صحابہ ہے، سپہ سالار ہے، وہ امیر معاویہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کی خوشخبری دی، وہ امیر معاویہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، مکے میں 2 قبیلے بہت مشہور ہیں جو پہلے بھی مشہور تھے، ایک بنو امیہ، ایک بنو ہاشم۔ بنو امیہ بنو ہاشم میں لڑائی پہلے سے ہی چلتے رہتی تھی
کسی نہ کسی وجہ سے لڑائی چلتے رہتی تھی، دادا پرداداؤں سے یہ کام چلتے ہوئے آ رہا تھا۔ بنو ہاشم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، بنو امیہ سے حضرت امیر معاویہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہندہ رضی اللہ عنہا، یہ تمام بنو امیہ سے ہے۔ لیکن بنو امیہ سے دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بنو امیہ سے محبت نہیں کی، نہیں، بنو امیہ سے محبت اتنی تھی کہ اپنی سب سے پہلی بیٹی حضرت زینب کا نکاح بنو امیہ میں کرا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح کسی خاندان میں کرا رہا ہو، صرف میں نارمل سی بات پوچھ رہا ہوں، کوئی خاندان میں کرا رہا تو پورا خاندان کے اس کے معلومات، اس کی ریسرچ بہت پہلے سے ہی کرنے شروع کر دیتی کہ بھائی میری بیٹی ادھر جانے والی ہے تو کیسے لوگ ہیں، کیا کھاتے کیا پیتے، کیسے رہتے، خاندان کیسا ہے، گلی میں معلوم کرتے، محلوں میں معلوم کرتے، مساجد میں معلوم کرتے، لوگوں سے، بڑے بڑے آدمی جو بوڑھے ہیں ان سے معلوم کرتے کہ فلاں کا بیٹا کیسا ہے، کیا ہے۔ اب بنو امیہ سے دشمنی ہے لیکن محبت بھی اتنی ہے کہ اپنی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ جو بنو امیہ کے ہیں ان سے ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی خود دے بھی رہے ہیں اور بنو امیہ کی ایک بیٹی سے نکاح بھی کر رہے ہیں اور ام المومنین بنا رہے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ہے، سب مومنین کی ماں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، زوجہ مبارکہ ہیں۔ کون ام حبیبہ؟ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن تھی ام حبیبہ، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، ہندہ کی بیٹی ام حبیبہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ اب بتائیے، کوئی اپنی بیٹی دے بھی رہا ہو اور ان کی بیٹی لے بھی رہا ہو تو سسرالی رشتہ دار ہوا، سگے سالے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگ ممبر پر بیٹھ کر وہی امیر معاویہ کو گالی دے رہے ہیں، آج ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ حضرت علی سے بغض و عداوت رکھتے تھے۔ نہیں، امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان باہمی محبت تھی، وہ ہوئی اس وجہ سے مناسبت یہ پیدا ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ ہم سب سے پہلے قاتلین عثمان سے بدلہ لیں گے، پکڑیں گے ان کو، ماریں گے کہ کس نے حضرت عثمان غنی کی شہادت شہید کیا، ان لوگوں کو پکڑیں گے، ماریں گے۔ حضرت علی نے یہ رائے رکھی کہ اب لڑائی جھگڑے کا موقع نہیں ہے، باہمی اتحاد کا موقع ہے، ہم ایک کام کریں گے، پہلے کسی ایک کو لیڈر بنائیں گے، امیر المومنین بنائیں گے، اس کے بعد وقتاً فوقتاً ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے، پھر سزا دیں گے۔ حضرت علی کا یہ کہنا تھا، اپنی اپنی رائے تھی، حضرت امیر معاویہ کی وہ رائے، حضرت علی کی یہ رائے، بس رائے میں اختلاف تھا، کسی اور چیز میں اختلاف نہیں تھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایک خط لکھا تو خط میں یہ بات بھی لکھی، کیا لکھی کہ میرا خدا ان کا خدا بھی ایک، میرا نبی ان کا نبی بھی ایک، میری قرآن ان کی قرآن بھی ایک، بس اختلاف اس بات سے ہے کہ عثمان غنی کے جو قاتلین ہیں ان کو امیر معاویہ نے پہلے قتل کرنے کو کہا اور میں نے بعد میں کرنے کو کہا، بس اتنا ہی فرق ہے اور کچھ نہیں۔ اور لوگ اتنی سی بات کو لے کر ڈیٹیل میں جا کر من گھڑت احادیث کو وارد کر لی اور کہنے لگے کہ امیر معاویہ تو ذاتی دشمنی رکھتے تھے، اس لیے کہ پہلے ہی کافر کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان آپ کے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں، جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف آئے، لیکن امیر معاویہ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، کوئی اور غزوات بھی ہوئے، ایک مرتبہ بھی مسلمانوں کے بالمقابل آ کے کھڑے نہیں ہوئے، اس لیے کہ محبت ایمان پہلے ہی سے دل میں جاگ گیا تھا، معلوم تھا کہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لیے تھے دل میں، لیکن بول نہیں پائے۔ جب فتح مکہ کا موقع آیا تو برسر طور پر اعلان کر دیا، اشہد انک محمد رسول اللہ۔ اب قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر اور حضر کا ساتھی بنایا۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے امیر معاویہ، کاتب وحی، قرآن مجید جو نازل ہوئی، جو آج ہم محفوظ اپنے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا تھی؟ کتابت وحی۔ حضرت جبریل امین آ کر سناتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ کے سامنے کہتے تھے اور صحابہ لکھتے تھے، کتابت وحی۔ اس میں دوسرے نمبر پر مقام آتا ہے حضرت امیر معاویہ۔
اگر اتنی ہی اسلام سے نعوذ باللہ دشمنی ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتابت وحی کا کام کیوں دیتے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کتابت وحی کا کام اسی کو دیا جاتا ہے جو امانت دار بھی ہو اور سچا بھی ہو۔ قرآن مجید کو لکھنے میں جھوٹ اور نافرمانی کرنے والوں کو بلایا نہیں جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ امیر معاویہ امین بھی ہے اور صادق بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ امانت دار بھی اور سچ بولنے والے بھی، کبھی جھوٹ بولا ہی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی اپنے زبان سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ سفر میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آئے، اور جیسے ہی آپ مڑ کر دیکھے تو دیکھا امیر معاویہ وضو کا پانی کا ایک اپنے پاس گلاس لوٹا پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا تھا، بیٹھ گئے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پانی ڈالنے لگے، اور آپ پانی ڈال رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی اور کہا اے امیر معاویہ یاد رکھو ایک دن حکمران بننے کے بعد مسلمانوں کو اور اپنے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر لی، اور امیر معاویہ سمجھ گئے کہ ایک دور آئے گا کہ مجھ کو بھی ایک حاکم اور امیر بنا کر لوگ بھیجیں گے، اور ہوا بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنا کر بھیجا تھا کہ آپ وہاں کے رہبر ہیں، دیکھیے آپ وہاں کا پوری لیڈری سنبھالیے، آپ حکیم ہیں، وہاں کیا حاکم ہیں آپ وہاں کے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحری جہاز جس کو نیوی فوج کہتے ہیں اپنی لینگویج میں، سب سے پہلی بحری جہاز کی لڑائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت پہلے ہی ان صحابہ کو دے دی تھی، اور کہا تھا تمام محدثین تمام محققین امام بخاری کی خود روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو لوگ بحری جہاز کی لڑائی میں شرکت کریں گے وہ سب کے سب جنتی ہوں گے، اور سب سے پہلے شرکت کرنے والے تو دور کی بات، سب سے پہلے بحری جہاز کے بیڑے کو تیار کرنے والے امیر معاویہ تھے۔ تو جنت دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی۔ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کر کہا اے امیر المومنین میں سمندر کے اس پار بھی جا کر اسلام پہنچانا چاہتا ہوں، عراق ہے ادھر تقریباً کئی ممالک ہے، براس ہے تقریباً کئی ممالک ہے، ادھر جا کر میں اسلام پہنچانا چاہتا ہوں، سمندر کے راستے سے جانا چاہتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیت المال میں اس کی ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بحری جہاز تیار کر سکے، سمندر میں چلنے والا جہاز تیار کر سکے۔ تو امیر معاویہ نے کہا اے امیر المومنین آپ کا کام اجازت دینا ہے، امیر معاویہ کا کام تیار کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اجازت دی، امیر معاویہ نے اس کو تیار کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سمندر کے اس راستے سے نکلے، ان کے لیڈر بنے، اکابر صحابہ موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن صامت، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبداللہ ابن زبیر، بڑے بڑے اکابر صحابی موجود ہیں، اور ان سب کے لیڈر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بحری جہاز اور گئے بھی اور فاتح ہو کر لوٹے، فاتح بحری جہاز، سب سے پہلی لڑائی جڑنے والی، اور جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی گئی۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے، ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر کہا اے عبداللہ ابن مبارک میرے پاس ایک سوال ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ اس دنیا میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی گزرے، جن کو خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسے بہادر تھے، ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بھی ویسے ہی تھے۔ ان کے زمانے میں ایک سمندر کے کنارے سے ہرن بھی پانی پیتا تھا اور شیر بھی پانی پیتا تھا، شیر کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ ہرن کو دیکھ سکے اس نظر سے کہ کھایا جائے، اس لیے کہ اس کا رزق اس تک پہنچا دیا جاتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسی سیاست کرنے والے، تو کہا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے یا امیر معاویہ بہتر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں غصہ آ گیا اور کہنے لگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جس گھوڑے پر سوار تھے، اس گھوڑے سے نکلنے والی دھول جو گھوڑے کے ناک میں جاتی ہے، اس دھول کے برابر بھی 1000 عمر بن عبدالعزیز اس دور میں آ جائیں گے پھر بھی امیر معاویہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی ہے، ان کا مقام ان کا مرتبہ کچھ اور ہے، یہ تابعی ہے، ان کا مرتبہ کچھ اور ہے۔
یہ محبت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں نے یہ پلاننگ بنائی بیٹھ کر کے، بھائی اب تو بہت بڑی جنگ ہو گئی، سب سے تاریخ جو جنگ ہوئی جس میں مسلمان کے دشمن بن گئے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک گروہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک گروہ، جس میں 1 لاکھ تقریباً صحابہ شہید ہوئے، جو اپنے ہی ہاتھوں سے، ایک تاریخ سیاہ باب ہے جو تقریباً جس کو بھلایا جائے تو بھی نہیں بھولا جا سکتا، ایسا باب ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے والے تھے وہ یہی دشمنان حضرت علی، دشمنان امیر معاویہ، قاتلین حسین، یہ سب ایک گروہ بنا کر عبداللہ ابن سبا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا سبائی تھا، وہ سب سے پہلا ان کا لیڈر تھا، اسی کے قوم چلتے ہوئی آ رہی تھی، اور لوگوں نے پلاننگ بنائی، اور پلاننگ یہ بنائی کہ ایک ساتھ ہم کو تینوں کو مارنا ہے، ایک حضرت علی کو مارنا ہے، ایک ادھر عبداللہ ابن زبیر کو مارنا ہے، ایک ادھر امیر معاویہ کو مارنا ہے، تینوں کو ایک ہی ٹائم دیا جائے گا، لوگ الگ الگ ہوں گے تین، ایک علی کے پاس جائیں گے رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر کے پاس جائیں گے رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک جنے جائیں گے، اور ملزم حضرت علی کے پاس آیا اور موقع پا کر حضرت علی کو اس نے شہید کر دیا، جس کے ہاتھوں سے حضرت علی شہید ہوئے اس کا نام ملزم تھا، اور وہ اور ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس گیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر جب کسی وجہ سے نماز پڑھانے کے لیے فجر میں نہیں آئے تھے، اسی لیے وہ شخص خاموش ہو گیا، لیکن امیر معاویہ کے پاس جو شخص گیا وہ حضرت امیر معاویہ کے وہ لوگ جو نگران وہاں پر تھے، وزیر، ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر امیر معاویہ کے سامنے جب لایا گیا تو امیر معاویہ کے سامنے وہ ہنس کر کہہ رہا ہے یہ بات کہ امیر معاویہ آپ مجھ کو چھوڑ دیں گے، مجھ کو معلوم ہے۔ امیر معاویہ نے کہا کیوں، کیسے معلوم ہے کہ ہم تم کو چھوڑ دیں گے؟ تو وہ آدمی کہہ رہا ہے آج تینوں کو مارنے کی پلاننگ بنائی گئی تھی، ایک آدمی علی کو مارنے کے واسطے چلا گیا ہے، دوسرا میں آپ کے پاس مارنے کے لیے آیا ہوں، آپ تو علی سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو مجھ کو مارنے کے لیے آیا ہے تو میں تجھ کو آزاد کر دیتا، لیکن تو علی کو مارنے کے لیے آیا ہے، اب امیر معاویہ چھوڑے گا نہیں۔ یہ دوستی ہے، یہ محبت ہے دونوں صحابہ میں۔ اور قیصر روم جب ایک خط لکھا، خط لکھ کر یہ بات کہی کہ حضرت علی اور امیر معاویہ دونوں کو مارنے کے لیے میں آ رہا ہوں، تو حضرت امیر معاویہ نے خط قیصر روم کو لکھا اور کہا یاد رکھ اگر میں اور حضرت علی دونوں بھی مل گئے اور دونوں اپنے اپنے لشکر کے ساتھ تیرے قیصر پر، روم کی اس سلطنت پر قبضہ کر دیے آ گئے تو تیرے کوئی سپاہی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم سے وہ بچ سکے۔ تو وہ وہیں دم دبا کر وہیں بیٹھ گیا، لڑنے کے لیے آیا ہی نہیں۔ یہ دوستی ہے، باہمی اتحاد و اتفاق تھا، دونوں میں باہمی محبت تھی، لوگ اس کو نہیں بتا رہے، لوگ اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ منبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی کو گالی دیتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حضرت علی سے دشمنی رکھنے والوں کو تحائف دیتے تھے، گفٹ دیتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باضابطہ طور پر یہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ کہ امیر معاویہ کی شان میں گستاخی ہو۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، یہ لوگوں کی بن بنائی باتیں ہیں۔ یاد رکھیے 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی، 22 رجب المرجب کو۔ آپ پڑھیے سیرت امیر معاویہ میں، آپ پڑھیے، کئی کتابیں آپ کے سامنے ہیں، تاریخ ابن خلدون میں پڑھیے، کئی کتابیں آپ کے سامنے، 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی۔ ان لوگوں نے پلاننگ کیسے ڈالی؟ اب امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، اب لوگوں کو خوش کرانے کے لیے ایک اور عید اس دن مقرر کرائی اور کہا کہ 22 رجب المرجب کو کنڈے بنائے جائے، کھیر پوری تقسیم کی جائے، کھیر پوری بنائی جائے۔ ہم اس بات سے دغا نہیں کر رہے کہ نہیں بنانا چاہیے، ہم اس بات کی دلیل ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں جو لوگ اس چیز کو منا رہے ہیں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی ولادت کا دن ہے، ہم اسی لیے کھیر پوری تقسیم کر رہے ہیں خوشی میں۔ میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں، میرا نمبر آپ لے لیجئے، کبھی بھی کہیں بھی فون کر کے پوچھ لیجئے، اگر آپ کسی بھی کتاب سے امام جعفر صادق کی ولادت کا دن 22 رجب المرجب نکال کے بتا دیے تو میں آپ کو مان لوں، ہے ہی نہیں۔
حضرت امام جعفر صادق کی ولادت تو 10 یا 12 رمضان المبارک کو ہوئی، وفات شوال میں ہوئی، رجب المرجب کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ یہ ایک بدعت ہے جس کو نئی طور پر ایجاد کر دیا گیا۔ اب امیر معاویہ کا وفات کا دن ہے، لوگوں کو وفات پہ خوش کیسا رکھا جائے؟ خوش ایسا رکھا جائے کہ لوگوں کو کھیر پوری بنانے کے لیے کہا جائے اور کہنے کے لیے یہ بات منوائی جائے کہ بھائی امیر معاویہ کی وفات پر نہیں منا رہے، ہم تو امام جعفر صادق کی ولادت پر منا رہے۔ اب بتائیے امام جعفر صادق کی ولادت کون سے دن ہوئی، کہاں ہوئی، کب ہوئی؟ یہ وہی بغض صحابہ ہے، یہ وہی دشمن صحابہ ہے جنہوں نے ہم کو کسی اور طرف ذہن کو گھما کر یہ 22 رجب کے دن کرنے پہ مجبور کر دیا، حالانکہ کوئی تاریخ کوئی دن اس میں نہیں ہے۔ میں ان مسلمان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جن کاموں میں ملوث ہے، آپ دین کی تاریخ کو، اسلام کا بھرپور مطالعہ کریے، معلوم کریے، ریسرچ کریے۔ غیر اپنے اسلام کے بارے میں ریسرچ کر کے مسلمان بن رہا ہے، لیکن مسلمان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی اسلامی مملکت کو پڑھے اور اپنے اسلامی معاشرے کو دیکھے اور اپنی اسلامک ہسٹری کو پڑھے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ اس لیے خاص طور پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بچوں کو سمجھائی جائے، آنے والی نسل میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام معاویہ رکھا جائے، تاکہ وہ لوگ جب بچے کا نام پوچھے سامنے کھڑے ہو کر تو بچہ کہے میرا نام معاویہ ہے، تو ان کو جلن صحابہ سے ہو جائے، کیونکہ ان لوگوں کی عادت، ان لوگوں کی خصلت، ان لوگوں کی خونی فطرت، ان لوگوں کی خون میں، ان لوگوں کے رگوں میں یہ بات بغض صحابہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور آپ یاد رکھیے جن لوگوں کے دلوں میں، جن لوگوں کے خون میں بغض صحابہ ہو گیا، وہ کبھی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں اس کا مقام ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ میرے صحابہ میں تم برا بھلا کہنے سے اللہ بچے رہو، میرے جانے کے بعد ان کو اپنی مفاد کے لیے استعمال مت کرو، اپنے فائدے کے لیے۔ مقررین بیٹھ گئے، امیر معاویہ کی ہسٹری پڑھے نہیں، اللہ فلاں جو منہ کو آیا بولتے رہے، غرض کے لیے، مفاد کے لیے استعمال مت کرو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بغض رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ لوگوں سے ادباً درخواست ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 رجب المرجب کو تاریخ وفات ہے۔ کہیں نہ کہیں تقریباً مساجد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور سیرت پر جلسے رکھائے جاتے ہیں، فضائل مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ شریک ہوئیے، ادھر جا کر بیٹھیے، سنیے، اور اپنے پیدا ہونے والی نسلوں میں پیدا ہونے والے بچوں کا نام معاویہ رکھیے، تاکہ معاویہ کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اللہ عمل کی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔